اسی طرح ایک امام ہے جو ابھی تراویح پڑھاتے ہیں، غالباً عبداللہ الجہن، ان کے انداز میں تلاوت کلام پیش کروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اور ایک مشہور معروف قاری ان کی نقالی ہمارے بڑے بھائی حضرت قاری افضل اللہ صاحب کرتے ہیں، بہت بہترین قاری، ان کے انداز میں تلاوت کرنا۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ماشاء اللہ۔ اور اسی طرح ایک حرم کے امام جو 1-2 سال پہلے امامت کے عہدے کو انہوں نے چھوڑ دیا، قاری شرین، پورا نام اپنے ذہن میں نہیں، ان کے انداز میں میں تلاوت کلام اللہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اور سب سے آخر میں اپنے انداز میں انشاءاللہ تلاوت کلام اللہ پیش پڑھنے کی کوشش کروں۔ آواز پھنسی ہوئی ہے، جو بھی غلطی ہو نظر انداز کریں گے۔ ہمارے بڑے بھائی ظفر صدیقی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اچھے حافظ ہیں ماشاءاللہ، اور ان کے علاوہ حضرت مولانا قاری الفت صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، وہ بھی بہت اچھے اور بہترین قاری ہیں۔ اپنے انداز میں کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور چند آیت قرآن مجید کی دوسری۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ بسم اللہ۔ وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله
बहुत खूब। माशाअल्लाह हमारे लिए सआदतमंदी है कि हमारे उस्ताद मुहतरम जिनके पास मैंने हिफ्ज़ किया है हज़रत मौलाना कारी हनीफ साहब साकवी, वो भी माशाअल्लाह तशरीफ़ रखते हैं और हमारी आवाज़ को सुन रहे होंगे। और इसी तरह हज़रत मौलाना हाजिक नासरी साहब, वो भी हमारे उस्ताद हैं। और इसी तरह हज़रत मौलाना गुलाम रसूल साहब जो पहेड़ा के और अच्छे हाफिज़ों में इनका शुमार होता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इनको 2-3 दौर सुनाया है और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह ये वक्त निकाल के मेरा एक पूरा कुरान मजीद 10 दिन में 12 दिन में सुनते हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और दराज़ उम्र नसीब फरमाए। आमीन। अब आइए हमारे मेहमान काबिल क़द्र जनाब सुफियान साहब से मैं मुअद्दिबाना दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और नात पाक पेश करें। शौक़ लयाली ضوء القمر كعشق اليبال لقطر المطر نجيء وفي راحتنا ضياء نقاء وحبا لكل البشر نسابق نرقى للغير نسعى ونرسم للكون أحلى صور فأنها تطيب لنا بالحياة وفينا ضعيف الجناح انكسر سنمسح عن كل جرح دماء ونمضي بما ربنا قد أمر ونذيع في الأرض بدر النماء لينير فجرا به الثمر إذا المرء يدرك سر العطاء لأنفاق فيه المدى كشوق الليالي ضوء القمر كعشق اليبال لقطر المطر نجيء وفي راحتنا ضياء نقاء وحبا لكل البشر نسابق نرقى للغير نسعى ونرسم للكون أحلى صورا فأنا تطيب لنا بالحياة وفينا ضعيف الجناح انكسر وفينا ضعيف الجناح انكسر البدع والضلالات والنار। सबसे पहली बात मुझसे मुतालबा किया गया है कि 2-4 मिनट में अरबी में बयान करूं और फिर मैं उसका तर्जुमा कर दूं। बड़ों का हुक्म है, हमारे साथी हैं, लेकिन मैं उसको बड़ा मानता हूं उन हजरात को, तो उन हजरात का हुक्म सर आँखों पे। अल्हम्दुलिल्लाह नहनु जलसना लिल कुरान वल किताबुल्लाह ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة هذا هو القرآن الذي قال الله تبارك وتعالى عنه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا।
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. والله سبحانه وتعالى أمطر الثناء على القرآن وأهله. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. العلوم كلها، العلوم الدنيوية والدينية، العلوم المفيدة التي يراها العالم وأهل العالم، إذا لم ترتبط هذه العلوم بعلوم القرآن هذا ليس علما، إنما هو جهل. ولذلك هناك دكاترة وأطباء إذا أصبحت حياتهم خالية من الإسلام وخالية من دروس القرآن، نعم علوم يحملها هؤلاء تنتفع، لكن انتفاعها وقتي، انتفاعها قبل الممات. عندما يموت هؤلاء مات انتفاعه. ولذلك حقيقة العلوم المفيدة لا بد أن ترتبط بعلوم القرآن. ولذلك قال الله اقرأ باسم ربك الذي خلق. أي علم تريد أن تكون ماهرا فيه فلا بد أن تكون هذه العلوم مرتبطة بالقرآن، مرتبطة بالسنة. ولذلك العلوم الهندسة، علوم السياسية، نعم هناك أصحاب السياسية يرى علم السياسة يعني بنظره الضعيف، لكن حقيقة لابد أن ترى هذه العلوم كلها وترتبط بعلوم القرآن والسنة. هذه أولا. والله سبحانه وتعالى يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. إذا كان علمك مفيدا وعندك إخلاص فعلومك مفيدة، فعلمك وأنت ترتفع به في الآخرة يعني في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك يا إخواني نحن نقرأ القرآن، نحفظ القرآن، اجتمعنا للقرآن، حفظنا القرآن، تمهرنا وتبحرنا في معاني القرآن لأن نعرف الله سبحانه وتعالى. ماذا يقولنا ربنا سبحانه وتعالى؟ هناك نصائح وهناك بعض الملاحظات نريد أن يقبلها الجميع. هذه العلوم الآن أصبحت ظاهرة بالعلوم، خاصة بعلوم الإعلام. الآن كل مكان الآن يمكن أن تسمع القراء أي مكان كانوا، العرب، العجم، السعودية، قطر، إمارات، بحرين، دبي، أي مكان. إذا أنت عندك انشغال، إذا عندك حرص، يمكن أن تنتفع، يمكن أن تستفيد من هؤلاء القراء الذين انتشروا في العالم كله. ولذلك لابد أن نسمع هؤلاء القراء، خاصة العرب عندما يقرؤون القرآن يقرؤون بلحونها التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. ولذلك المنشاوي أولا والقراء وأئمة الحرم. المنشاوي بداية، أول سلم من سلالم للارتقاء والتطور في علوم القرآن، في علوم القرآن، في التجويد. التجويد ما معنى يا إخواني؟ التجويد معنى فقط إخراج الحروف من مخرجها؟ لا والله. التجويد لابد أن نقرأ القرآن ونخرج الحروف من مخارجها ونطبق الصفات. والله نعرف أساتذتنا الذين علمونا القرآن كيف نقرأ. عندما كنا صغيرا كنا يعني ما كنا نتجاوز 11 سنة، كنا في المدرسة، الأكل والشرب ليل نهار 24 ساعة في داخل المدرسة، نقرأ وندرس نحفظ. والله حفظنا التجويد مثل الفاتحة، صفات متضادة وغير متضادة، حروف الحلق، حروف الإظهار، حفظنا حفظا يعني متقنا، حفظا جيدا. لكن حقيقة هل طبقناها ويعني قرأناها كما يقرأ العرب؟ لا والله، ما قرأنا، ما وجدنا فرصة. أستاذنا أو أستاذي يقول عندما أنت تسمع للشيخ اسمع لمدة 3 سنين، شيخ واحد، لا تسمع
المشايخ الكثيرين، تشاور مع الأساتذة، ثم تختار ضمن هؤلاء شيخا واحدا يعني يكون متقنا، يعني تكون تلاوته متقنة من إخراج الحروف، من الصفات والأداء. عندما اخترت شيخا واحدا اسمع منه 3 سنين أقل شيء. لا تذهب إلى اللحان، إلى حسن الصوت حتى تفوتك الصفات والمخارج. أول شيء مخارج، ثم الصفات، ثم عندما أنت تكون يعني أكثر الناس قراءة وتلاوة وحفظا ستأتيك اللهجة العجيبة، وهذا شيء وهبي من الله سبحانه وتعالى. لكن أنت لم تكن يعني ماهرا في إخراج الحروف، ولم تكن ماهرا أنت تراعي القواعد من حيث الصفات المخارج، وأنت ذهبت اللهجات. هذا خطأ جدا جدا. ولذلك يوتيوب هناك قراء كثيرين، لكن لابد بعد التشاور نختار شيخا واحدا نسمع 3 سنين. هذا أولا. ثم بعد ذلك يا إخواني، هذا شيء غريب عندنا، واحد إذا يكون مخطئا والشخص الثاني إذا قال لك أنت مخطئ في مثل هذا المكان فاقبل هذا الخطأ، هذا يرفعك في الدارين الدنيا والآخرة. أنت عندما قبلت الخطأ قبلت الذي عندك من الضعف وقلت لي صحيح أنا كنت مقصرا في مثل هذه الأشياء، وأنت إذا قبلت والله هذا القبول يرفعك في الدارين الدنيا والآخرة. للأسف نحن أتينا من العرب، أول كنا مثلكم في المدارس الهندية قرأنا، لكن يا إخواني لما ذهبنا إلى هؤلاء المشايخ وجدنا تلاوتنا ضعيفة، تلاوتنا قاصرة عن أداء الحروف حقها. وهناك اجتهدنا عندما نحن نرجع ونذهب إلى مثل هذه المدارس ونقول يا شيخ أريد أن أكون معك، أتعايش معك، أريد أن أقرأ معك وأنت تقرأ معي، يقول أنت أتيت الآن لتعلمنا؟ لست أنت الذي علمتك في مثل هذه المدارس، الآن أنت أتيتني لتدرسني وتحفظني وتشير إلي هذا الخطأ وهذا الخطأ. هذا هو الخطأ. إذا أنت وجدت الشيء الذي ترتفع به في الدارين والدنيا والآخرة من أي جهة أتت أو أتاك أنت تقبل، وهذا الشيء يرفعك في الدارين الدنيا والآخرة. ولذلك نحن هنا نعد ونصمم في هذا الشيء أننا نقبل الخطأ إذا أشار إلي أي أحد من أي بلد كان، من أي بلد كان ومن أي منطقة كانت، نقبل هذا الخطأ. هذا هو الشيء الثاني. والشيء الثالث يا إخواني، نحن كأولاد الهند وكأولاد المدارس الهندية، نحن عندما ذهبنا وجلسنا وتعايشنا مع المشايخ هذا الشيء لمسنا. نحن نقدم القرآن، يا رب اجعلنا من أهل القرآن وخاصة القرآن. القرآن ليس شيء أعظم منه، والله ليس شيء أعظم منه. القرآن شيء عظيم وكتاب عظيم، كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. الذي حفظ القرآن هل يكون أحد أحسن منه؟ لا والله، هذا اعتقادنا. ولذلك نخدم القرآن. ولذلك عزمنا وسوينا وتشاورنا مع أخينا الفاضل وإخوتنا الأفاضل الذين أولياء الأمور، الذين أساتذتنا أيضا وأصحاب المدارس. نحن نعطيكم اقتراح، نحن نريد خدمة القرآن، خدمة القرآن. صحيح نحن انشغلنا بالوظائف هناك، لكن عندنا طريق ممكن أن نخدم منه القرآن. كيف هو؟ مثلا من أصحاب المدارس نريد في الأسبوع يومين فقط، يومين مدة ساعتين، في الأسبوع يومين مدة ساعتين، نقرأ من هنا ويكون هناك أصدقاؤنا في كل المدارس. أي مدرسة تريد
إن شاء الله هذا الاقتراح عند أخينا، وأنتم إذا ترضون بهذا الاقتراح أعطوه رقم، إن شاء الله نحن نرتب من هنا كيف نصلح قراءتنا وكيف نرتقي ونتطور في هذا الباب. نشكر شكرا جزيلا إلى هؤلاء الذين هم حقيقة عشاق القرآن، الذين هم حقيقة من خدمة القرآن. نحسبهم على الله سبحانه وتعالى أنهم سيجزون عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. وهؤلاء الذين هم عشاق القرآن خدمة القرآن جعلهم الله قبولا، وجعل جلوسهم هذا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناتهم. وأنتم حضوركم في هذا المكان حضور طيب ومشيد ومقبول، وسعيكم مشكور إن شاء الله سبحانه وتعالى. اردو زبان میں اختصاراً کچھ ملاحظات 5 منٹ کے اندر بیان کر دیتا ہوں. تجوید کے کیا معنی ہیں؟ تجوید کے معنی ہے میرے بھائی حروف کو اپنی مخرج سے نکالنا اور اس کی ادائیگی صفات کے ساتھ کرنا، صفات کے ساتھ کرنا. اور تجوید کے اندر ایک باب آتا ہے وقف اور ابتدا کی، یہ بہت ضروری ہے. ہمارے ایک ساتھی پڑھ رہے تھے قرآن جنات تجری، یہاں پر وقف کر دیا. عرب میں اگر آپ اس طرح وقف کریں گے، اگر کوئی جانکار ہوگا تو سر پہ ایسے مارے گا وہ، یا یہ جو نہریں ہیں وہ چلتی ہیں تجری، وقف بالکل غلط ہے. وہاں پر وقف نہیں کرنا چاہیے. یا تو آپ جنات پہ وقف کریں یا تجری پڑھیں تو اس کے بعد کچھ اور ملا دیں، تجری من تحتها الانہار. تو وقف اور ابتدا، صفات، حروف کو اپنے مخرج سے نکالنا، یہ تمام کے مجموعے کا نام تجوید ہے. ان کے مجموعے کا نام تجوید ہے. مخرج پہ ہم بہت محنت کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، اس سے معنی میں بہت تبدیلیاں آ جاتی ہیں. لیکن صفات میں محنت بالکل نہیں ہے انڈیا کے اندر. ابھی بہت سارے مسابقات ہوئے ماشاءاللہ، ویڈیوز وغیرہ دیکھنے کو ملی، بہت خوشی ہوئی. کچھ چھوٹے چھوٹے بچے بہت اچھی تلاوت کر رہے ہیں اور ہم لوگ تو حیرت میں پڑ گئے یار اس طرح کی محنت کہاں سے ہو رہی ہے. تو ماشاءاللہ یہ جو مسابقات وغیرہ ہو رہے ہیں ہمارے یہاں، اس کی بدولت اللہ نے قرآن کی خدمت کی ایک روح ہمارے اندر پھونک دی ہے اور بہت سارے لوگ تیار ہو رہے ہیں. میں دعوت دوں گا ان تمام لوگوں کو جو قرآن کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. قرآن کی خدمت کے بہت سارے طریقے ہیں. بہت سارے لوگ قرآن کی خدمت اس انداز سے کرتے ہیں کہ مصحف کے بعد نسخے چھپوا کر لوگوں میں بنٹواتے ہیں، یہ بھی خدمت ہے. مدرسوں میں بچوں کو دیتے ہیں، یہ بھی خدمت ہے. مدرسوں میں پیسے دے کر کے حفاظ تیار کرتے ہیں، یہ بھی قرآن کی خدمت ہے. قرآن کی خدمت یہ بھی ہے کہ آپ اس طرح کے مسابقات کرواویں اور اس طرح کی غلطی جب سامنے آئے تو لوگوں میں ایک بیداری ہو، ایک شعور ہو، اور وہ شعور پیدا ہونے کے بعد لوگ محنت کریں للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. جب اس طرح کی محنت ہوگی تو ایٹومیٹکلی ہمارے اندر ایک بیداری آئے گی اور ہم کہیں گے کہ واقعی ہمارا امام کیسا ہونا چاہیے، ہمارا مؤذن کیسا ہونا چاہیے. ہم جو اپنے ہاں 5 وقتہ کے لیے نماز کے لیے امام کا انتخاب کرتے ہیں اس میں انتخاب کیسا ہو. تو لہذا قرآن کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے اور قرآن کی جو حقیقی خدمت ہے، سچ مچ خدمت ہے، اس کو آپ کریں. تو انشاءاللہ جو قرآن نے کہا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. اللہ تعالی ہم سب کے یہاں آنے کو قبول فرمائے. اور اگر ہماری بات سے کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو بصد احترام میں آپ کا ایک طالب علم ہوں، چھوٹا سا، بہت ساروں کی نظروں میں میں لڑکا ہوں اور بہت ساروں کی نظروں میں میں ان کو بھائی سمجھتا ہوں. تو اس کو آپ دل پہ نہ لیں گے، لیکن یہ چیز بہت اہم ہے. ہم سب مل کے قرآن کی خدمت کریں. ہم سب کا جب تشارک ہوگا، مشارکت ہوگی تو ایک نور آئے گا جس سے ہمارا منطقہ پر نور ہوگا اور ہمارا ملک بھی اس سے پر نور ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى
أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ما شاء الله بارك الله اللهم صل وسلم ما شاء الله. الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن
माशाअल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله المولانا العظيम मुसाबिक़े कुरान के इस नूरानी और पाकीज़ा तरीन महफिल के ऑर्गेनाइज़र जनाब मौलाना अफजलुल्लाह साहब जफर और यहाँ पर मौजूद साहिन एकेडमी के ज़िम्मेदार जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, मेरे हमजलीस और आपके साबिक़ रुकन असम्बली जनाब भाई डॉक्टर इजहार आलम साहब, दिगर मौजूद तरीन उलमाए कराम और बेबाक बेमिसल अनाउंसर जनाब मुजाहिद हबीबी साहब, इस मुसाबिक़े में शामिल होने वाले
عزیز طلبہ، ان کے والدین اور یہاں پر موجود میرے دینی بھائی اور میڈیا کے ساتھیوں، میں سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے مولانا عبداللہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے رب قدیر کے کلام کو صحیح طور پر پڑھنے، خوش اسلوبی کے ساتھ پڑھنے، لہن داؤدی کے طرز پہ پڑھنے کے لیے ایک مسابقہ انعقاد کیا، جو ایک نیک عمل ہے۔ اللہ اس کی مزید توفیق و سے میں ان تمام تر عزیز طلبہ کے لیے دعا گو ہوں جنہوں نے اس مسابقے میں شمولیت کی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ قرآن کے صرف لفظوں کے قاری بن کر نہ رہ جائے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں قرآن کے علم سے بھی آشنا کرے اور اس کے عمل کی بھی توفیق بخشے۔ میرے بھائیوں، میں اپنی بات کہاں سے شروع کروں؟ میں اس بات کا برملا اعتراف کرنا لازم سمجھتا ہوں کہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں کہ میں آپ کے دینی علم میں کوئی اضافے کا سبب بن سکتا ہوں، لیکن ایک مومن ہونے کی حیثیت سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کا خیال رکھتا ہوں، بلغوا عنی ولو آیا، ایک ہی بات کیوں نہ ہو دوسروں تک پہنچا۔ مولانا عبداللہ صاحب سے میری روبرو کوئی ملاقات نہیں تھی، لیکن اس مسابقے تعلق سے جب انہوں نے دعوت دی تو میں نے دعوت قبول کر لی۔ دوری کا احساس بھی تھا، لیکن اچانک خیال آیا کہ 1918 کی ایک شبنمی شام تھی، مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ رانچی میں نظر بند تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد آگے بڑھے تو پیچھے اسے کوئی شخص کھڑا محسوس ہوا، مڑ کے دیکھا تو ایک لہیم سہیم آدمی کمر اوڑھے کھڑا تھا جو وہاں کا مقامی نہ تھا۔ پوچھا تم کون ہو؟ کہا مولانا میں آفس سے ملنے آیا ہوں۔ کہا بھی کون ہو، کہاں سے آیا ہو؟ کہا مولانا میں سرحد پار سے آیا ہوں۔ سرحد پار سے کہاں سے؟ کہا کہ قندھار کا رہنے والا ہوں۔ قندھار سے یہاں رانچی آئے ہو؟ کیسے آئے؟ کہا مولانا میں قندھار سے پیدل چل کر کوئٹہ پہنچا اور کوئٹہ سے کچھ ہم وطن مل گئے، ان کا ملازم بن گیا اور آگرہ تک ان کے ساتھ آیا، ممکن ہے ان کا ریل کا سفر تھا، اور پھر آگرہ سے پیدل چل کر میں یہاں پہنچا ہوں۔ 1918 کا، آج سے 107 سال پہلے کا ہندوستان، اور ایک شخص پیدل چل کر اتنی صحبتیں برداشت کر کے آتا ہے۔ مولانا نے پوچھا کیوں آئے ہو میرے پاس؟ مولانا نے کہا، اس شخص نے کہا مولانا میں نے آپ کا پرچہ الحلال اور البلال حرف بحرف پڑھا ہے، آپ قرآن بہت اچھے انداز میں سمجھاتے ہیں، میں آپ سے قرآن سمجھتا ہوں۔ اللہ ماشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، آج ہم دو بات کہنا چاہتے ہیں آپ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کو بہتر انداز میں پڑھنا، لہن کے ساتھ پڑھنا، قدر و منزلت سے پڑھنا، چھونا ثواب، پڑھنا ثواب، دیکھنا ثواب۔ یہ تو کتاب بابرکت ہے جو اللہ کا کلام ہے، نبی کے ذریعے سے رہتی انسانیت کے لیے پیغام ہے، اور یہ بندوں کے نام ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اے لوگو، یہ قرآن یہ ہے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ قرآن کی آیت ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابٌ فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اے لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ اگر بغور آپ سمجھیں تو قرآن کا موضوع انسان ہے۔ قرآن انسان کے جملہ زندگی سے بحث کرتا ہے، اس کے وجود سے بحث کرتا ہے، اس کی زندگی سے بحث کرتا ہے، اس کے آخرت کی فلاح و خسران کے بارے میں اسے آگاہ کرتا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم لوگ اس سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے علماء نے بہتر انداز میں ابھی جب سے خلیج سے رابطہ ہندوستان کا بڑھا ہے، قرآن کو عربی لب و لہجے میں پڑھنے کا چلن بھی عام ہوا ہے۔ اللہ کرے اس میں اور بہتری آئے، لیکن قرآن کریم کے ساتھ جتنا ظلم ہو رہا ہے اس وقت، میں سمجھتا ہوں دنیا کی کسی کتاب پر ظلم نہیں ہوتا۔ یہ سچ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے، لیکن افسوس ہے کہ سب سے زیادہ بغیر سمجھے ہوئے پڑھے جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ میرے بھائی، قرآن پکار کر کہتا ہے افلا تعقلون، افلا تدبرون، تم تدبر
اسلامیہ انداز میں قرآن کہتا ہے اے پڑھنے والوں، اے مسلمانوں، تم میری آیات پہ غور نہیں کرتے، تم تفکر نہیں کرتے، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی ہماری عقلیں اس طرح ماری گئی ہیں کہ ایک لمبے عرصے کے بعد بھی ایک ہمارے بڑے عالم دین حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی اسیر مالٹا، جب مالٹا کے قید سے چھڑا کر مولانا آئے رہا ہو کر، تو عرب وہاں پر دیوبند میں انہوں نے ایک بڑا جلسہ بلایا، اور اس جلسے میں علماء کو بلایا کہ دوران اسیری میرے اوپر 2 راز کا انکشاف ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ تک پہنچاؤں۔ بڑے لوگ فکر مندی کے ساتھ گئے کہ مولانا کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میں آج دیوبندی فکر کے عالموں سے کہنا چاہتا ہوں، کیا اس کی نصیحت پر ہماری برادری عمل کر رہی ہے؟ اگر کر رہی ہے تو لائق صدا مبارکباد، ور نہیں کر رہی ہے آبادی ہماری تو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کہا مولانا نے کہ دوران اسیری کے ہم پر 2 راز کا انکشاف ہوا ہے، ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کی موجودہ تباہی و بربادی کی اصل وجہ قرآن سے دوری ہے، اور دوسرا آپس کا نفاق۔ ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ علیہ نے کہا مولانا ایک ہی بات کہہ دیتے تو کافی تھی کہ قرآن سے دوری، اور مولانا نے کہا کہ میں نے اب عہد کر لیا ہے کہ قریہ قریہ قرآن کے مکاتب کھولوں گا تاکہ صحیح سلیقے سے بچے قرآن پڑھ سکیں، اور قرآن کے معانی و مفاہیم سمجھاؤں گا، اور میں عام لوگوں کے درمیان میں قرآن کے درس کو عام کروں گا۔ اے کاش اس نصیحت پر اگر ہم عمل کر لیے ہوتے تو ہندوستان میں موجودہ وقت مسلمانوں کی جو ذلت اور رسوائی ہے شاید ہم اس سے نکل سکتے تھے۔ مجھے اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو پیاری نصیحت کی تھی عرفات کے ٹیلے پر، کیا کہا تھا آپ نے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم اسے مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت۔ 2 کا مطلب 2 کا مطلب 2.5 بھی نہیں، 2 کا مطلب 2.25 بھی نہیں۔ میرے بھائی آئیے ہم اور آپ احتساب کریں، کیا قرآن سے وہ رشتہ ہمارا ہے؟ باپ کے مڑے ہوئے 2 دن ہوئے ہیں، قبر کی مٹی بھی ابھی گیلی ہے، قبر کی مٹی، لیکن اگر باپ کے المیرہ سے کوئی دستاویز مل جائے جو کیفی اور دیوناگری میں ہو، اور اس میں کچھ زمین کے خسراجات اور رقبہ کا علم ہو، تو ہم باپ کے غم سے نکل کر کسی لائق منشی کو تلاش کرتے ہیں، وہ پڑھ کر ہمیں سمجھا دے۔ پردیس سے جب کسی عزیز کا خط آئے تو بھوکا بھی بیٹھا ہے، اگر آپ دسترخوان میں تو پہلے خط چاک کر کے پڑھ لیتے ہیں، اگر ڈاکٹر کا نسخہ سمجھ میں نہیں آئے تو جان بچانے کے خاطر پڑوسی سے جا کر سمجھتے ہیں، اگر کلکٹریٹ کی کوئی نوٹس آ جائے جاننے والے نہ ہو تو جاننے والے کے پاس دوڑ کر جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں یہ بتاؤ تو یہ قرآن مقدس جس کا نزول اس لیے ہوا کہ ہماری زندگی کو صحیح راہ دکھائے، اور اس قرآن کا ایک فریضہ ہے کہ جو اس پر ایمان لاتا ہے آمنت باللہ کتبہ جب کہتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کتاب مقدس کو پڑھے، اور پڑھے نہیں اسلوب کی طرح بلکہ اس کو سمجھے، اور سمجھے ہی نہیں بلکہ اس پر عمل کرے، اور عمل کرنے سے معاملہ ختم نہیں ہوتا بلکہ اس کی دعوت کو عام کرے۔ یہ مسلمانوں کا پر قرآن کا حق ہے۔ آئیے ہم دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں کیا ہم یہ حق ادا کر رہے ہیں؟ اگر آپ دیکھیں گے تو آج پچھلے 10-20 سالوں کے مقابلے میں حفاظ کی تعداد بڑھی ہے، اور حفاظ کے سلسلے میں ایک حدیث کہی جاتی ہے کہ جو بچہ حفظ قرآن کر لے گا وہ اپنے ایسے 10 خاندان کے لوگوں کی صفات کر سکے گا جس پر جہنم واجب ہو گئی۔ لیکن میں نے ترمذی کی اور حاکم المستدرک کی حدیث پڑھی، اس میں یہ لکھا گیا کہ جو قرآن کو حفظ کرے، اس کے علم کو سیکھے، اس کے حلال کو حلال جانے، اس کے حرام کو حرام جانے، ایسے لوگوں کے لیے یہ خوشخبری دی گئی ہے، ورنہ قرآن پڑھ کر نماز ترک کرنے والوں کے لیے شاید یہ خوشخبری نہیں دی گئی۔ میرے بھائی قرآن کی ایک آیت کو پڑھنا، اس کو سمجھنا 100 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے، پیارے آقا نے ہمیں کہا۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج اگر کوئی شخص عالم دین بن کر آتا ہے تو کیا وہ اپنے ابا جان سے کہتا ابا سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں ذرا سمجھیے اس کو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ عمل تھا، سورہ عصر کا جب نزول ہوا تو ایک صحابی دوسرے صحابی کو جب تک سورہ عصر سنا نہ دیتا تھا وہ باہم جدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج یہ دیکھیں گے
کہ حضرت سیدنا عمر فاروق جب نبی کے دشمن تھے، جب وہ کفر اور شرک کی بستی میں جی رہے تھے، تو قریش کے لوگوں نے کہا کوئی جیالہ نوجوان نہیں ہے جو عبداللہ کے بیٹے کا کام تمام کر دے؟ جب عبداللہ کے بیٹے کے کام کو تمام کرنے کے ارادے سے حضرت عمر نکلے تو حضرت عمر کو کس نے بدلا؟ قرآن کی قرات نے نہیں بدلا، بلکہ قرآن کی سمجھ نے بدلا۔ سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں سنی تو وہ عمر تبدیل ہو گیا۔ میرے بھائی، عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پتھروں کی بارش ہوئی وہ کس وجہ سے ہوئی؟ آپ نے قرآن کو برحق سمجھایا۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اقرا کا جب نزول ہوا، جبرائیل امین سے پہلی آپ کی ملاقات ہوئی، اور جب آپ سے کہا گیا کہ پڑھیے، آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ بار بار آپ کو دبوچا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے مجھ کو اس زور سے دبوچا تھا، ایسا لگتا تھا کہ میری پسلیاں ایک دوسرے پسلی میں پیوست ہو جائیں گی۔ گھبراہٹ کے عالم میں لوٹ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو آئے۔ اماں خدیجہ نے آپ کا برا حال دیکھا، کپکپاہٹ دیکھی، اور آپ نے کہا زملونی، مجھے اوڑھا دو، مجھے اوڑھا دو۔ آپ کی کپکپاہٹ کم ہوئی، تھوڑی دیر کے لیے طبیعت جب بحال ہوئی تو آپ اٹھ کر بیٹھے اور ہیرا کا پورا واقعہ سنایا۔ گرچہ اس وقت اماں خدیجہ نے آپ کو بڑی تسلی دی، لیکن اس کو اطمینان نہ ہوا کہ ان کے ایک رشتے کے بھائی تھے ورقہ بن نوفل، اور ورقہ بن نوفل سے جا کر بی بی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین نے جا کر واقعہ بتایا۔ ورقہ بن نوفل نے جو باتیں کہی ہیں، ایک عیسائی عالم نے، اے خدیجہ، لگتا ہے یہ وہی ناموس ہے جو نبیوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں ہے، ہوئے بطن آمنہ سے ہوئے دا دعائے خلیل و نوید مسیحا، کہ ایک نبی آنے والا ہے، ممکن ہے کہ تمہارے شوہر نامدار کو اللہ نے انتخاب کر لیا ہے۔ اے کاش میں اس وقت نہیں ہوں گا جب کہ قوم ان کو نکال دے گی، میں رہتا تو ان کی مدد کرتا۔ ذرا پانی ذرا سنبھالو۔ اچھا بس ختم۔ ایک طرف قرآن کا نزول ہو رہا ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ اللہ نے چن لیا ہے۔ دوسری طرف ایک سابق دین کے عالم کا یہ کہنا ہے کہ قوم نکال دے گی۔ میرے بھائیوں، قرآن کا ایک نام کتاب فرقان بھی ہے، حق و باطل میں فرق کر دینے والی کتاب، لیکن کیا آج اس کتاب مقدس پر ہمارا ایمان اس انداز سے ہے جس انداز سے ہونا چاہیے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہے، حدیث جبرائیل ہے، اے جبرائیل جاؤ اس گاؤں کو الٹ دے، تلپٹ کر دے۔ اے خداوندہ، گاؤں کے بڑے بزرگ بوڑھے عورتیں مرد سے بدکار ہو گئے ہیں، لیکن ایک بندہ تیرا وہاں رہتا ہے جو پلک جھپکتے بھر تیری نافرمانی نہیں کیا، نین و سکن نہیں کیا۔ عقل کہتی ہے کہ اسے بچانا چاہیے، لیکن خدا کہتا ہے اس کمبخت کے ساتھ الٹ دے۔ یہ تسبیح و مناجات میں مستغرق رہا، لیکن میرے قانون کے پڑک چھے اڑے، لیکن اس کی پیشانی پہ بل نہیں آیا۔ آج قرآن پڑھنے والوں، قرآن پر ایمان رکھنے والوں، گاؤں میں سودی کاروبار دندنا رہی ہے کہ نہیں رہی ہے؟ بہنوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ نماز سے غافل ہمارا نوجوان شراب کا عادی ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے تعلیمی اداروں میں بے ایمانی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ کتاب اللہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ مدرسے کے پیسے، ایک ایک مدرسے میں 25 لاکھ روپے آتے ہیں، 25 بچہ بھی نہیں پڑھتا ہے، اور اسے قال اللہ اور قال رسول کا مرکز ہم گردانتے ہیں۔ اس کے خلاف اگر اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یقین جانیے ہم قرآن کے حامل نہیں ہو سکتے۔ مجھے معاف کیجیے اور یہ کہنے نہیں دیجیے، یہ کتے کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے درندوں سے عدو دی ہے۔ یہ کتا ہڈی کے ٹکڑے پر لڑتا ہے، یہ اس کا حق ہے، لیکن جو ہی اگر کوئی درندہ نکل کر آئے، کتا متحد ہو کر اس درندے کے پیچھے متحد ہو کر اس کا تعاقب کرنے لگتا ہے۔ مومن تو وہی ہے، تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، کہ وہ نیکیوں کو پھیلائے گا اور برائیوں سے روکے گا۔ اگر یہ کام نہیں ہے تو اللہ سے ہمیں اپنے طبیعت کے لیے معافی مانگنی چاہیے۔ ایک بات میں آخر میں کہہ کے جاؤں گا کہ ہم لوگ دعاؤں کے عادی ہو گئے ہیں بہت زیادہ، اور ہم دکھاوے کے عادی بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ جب کوئی گاؤں کا امیر آدمی، اس کا پوتا دیوالیہ ہو جاتا ہے، دادا کی کیفیت یہ تھی کہ بہت سستے کپڑے پہنتا تھا، چھوٹی مچھلیاں خریدتا تھا، گھر کو ہر سال وائٹ وائس نہیں کراتا تھا، لیکن زمین ہر سال خریدتا تھا۔
لیکن پوتا کا حال یہ ہو گیا ہے زمین بیچ کر چائے کے اڈے کھانے میں پیسے استعمال کرتا ہے، کپڑے خوب قیمتی پہنتا ہے، ہر سال اپنے گھر کا رنگ و روغن کرتا ہے تاکہ باہر کی دنیا کو پتہ نہ ہو کہ ہم غریب ہو رہے ہیں۔ ہمارا بھی حال کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ قرآن پر ہم نے عمل چھوڑ دیا ہے۔ مسجدوں کے مینارے کو بلند کرنا، ٹن ٹن مائک کی آواز، بہترین قالی، یہ سب تو ہمارے ہاں درمیان میں ہے، مگر قرآن کا جو اصل پیغام ہے، زمین کیا آسماں بھی تیری کجبینی پہ روتا ہے، غضب ہے چلے پا کر دیا تو نے سطر قرآن کو۔ قرآن اب فریادی ہے کہ تعویذ بنا کے پلایا جاتا ہوں، وعد وعید کی محفل میں ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، میں تو آیا تھا دل میں بسنے کے لیے، اف میں دل ہی سے اٹھایا جاتا ہوں۔ آئیے عہد کیجئے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیجئے۔ میں تو اس کا حامی ہوں کہ مسابقے قرآن کی محفلیں منعقد کی جائے، لیکن مسلم بچوں کے درمیان میں سیرت کا کوئز یقیناً ہے کہ ایک نیک فعل ہے، لیکن سیرت کے کوئز کے کرانے کی ضرورت کیوں آئی؟ بطخ کا بچہ بچپن سے ہی تیرنے سیکھ جاتا، مچھلی کو تیرنے کے لیے سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور مسلمانوں کے بچوں کو سیرت کے لیے مقابلے کی ضرورت نہیں، وہ تو گھر میں سیرت کا ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم لوگ آج بڑے عجیب و غریب ہو گئے ہیں۔ ایک بڑے عالم دین نے کہا، ایسا عالم دین جس سے اس کا ہر پڑوسی راضی ہو وہ مداہن ہو گیا ہے۔ آج ہمارے ہاں حق و انصاف کرنے کے لیے قرآن ہر جمعہ کو آپ سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، خدا حکم دیتا ہے تم عدل اور احسان کرو، لیکن کیا ہم کرنے کے لائق ہیں؟ نہیں کرتے، کر بھی نہیں پاتے۔ کیوں نہیں کر پاتے؟ اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہم میں طاقت نہیں ہے۔ طاقت کیسے ہوگی؟ قرآن نے کہہ دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کہ تم کو اطاعت کرنی ہے اللہ کی، اطاعت کرنی ہے اللہ کے رسول کی، اس کی جو تمہارا امیر ہو، اور جب تمہارے درمیان میں کوئی نزاع پیدا ہو تو تم رجوع کرو اپنے اللہ اور اپنے رسول کی طرف۔ اسی جماعت کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسلام بغیر جماعت کے نہیں، جماعت بغیر امامت کے نہیں، اور امامت بغیر اطاعت کے نہیں۔ آج ہمارے ہاں مسجدوں کی جماعت ہے، جماعتوں کے امام ہیں، لیکن کارگاہ دنیا کے لیے ہمارا کوئی امام نہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، جو قرآن بشیر ہے، بشارت دیتا ہے، وہی قرآن جہنم کی ہولناکی کے بارے میں بھی تذکرہ کرتا ہے۔ قرآن نے برملا اعلان کیا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی آیتوں کے مطابق فیصلے نہ کریں، دراصل ایسے ہی لوگ کافر ہیں، ایسے ہی لوگ فاسق ہیں، ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ میرے بھائی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ابو لہب ابو جہل کے شکل و شبہات میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں تھا، لیکن یہ قرآن کا حامل تھا، دوسرا قرآن کا منکر تھا۔ آج ہم عملی طور پر قرآن سے بہت دور ہٹ گئے ہیں۔ اللہ سے ہم توفیق مانگتے ہیں، اے خداوند ہمیں تو توفیق بخش دے کہ ہم قرآن کو صحیح طور پر پڑھ سکیں۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے ہم اس کو سمجھ سکیں۔ اے خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ اے خدا، حق کی پیاسی دنیا یہ وہی ہندوستان ہے جہاں ہمارے بزرگوں نے، جہاں ہمارے ولیوں نے، جہاں ہمارے قطب نے اس دنیا کو قرآن کا پیغام سنایا تو دشمن سے دشمن آدمی اس کے پیروں پہ گر پڑا۔ لیکن اے خداوندہ، آج ہم اس ملک میں ہیں لیکن ہمیں ہر طرف ہماری ذلت اور رسوائی ہے، گنتی میں ہم زیادہ ہو گئے ہیں، حفاظ ہمارے ہاں زیادہ ہو گئے ہیں، مدارس ہمارے ہاں زیادہ ہو گئے ہیں۔ اے خدا، لیکن تیرے قرآن پر عمل کم ہو گیا ہے۔ طے کر لو اے نبی، ہمارے عالموں، تمہاری باراتیں نبی کی بارات کی طرح ہونی چاہیے، تمہاری باراتیں حضرت علی کی طرح ہونی چاہیے۔ مجھے دیکھ کر اس کو بڑا تعجب ہوتا ہے جب مدرسے کے فارغین کو میں بارات میں جاتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ مجھے دیکھ کر بڑا تعجب ہوتا ہے جب جہیز کی گاڑی پر کوئی مقرر تقریر کرنے کے لیے آتا ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، ایسی بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے درمیان جو علماء کی جماعت ہے، یہ جماعت برسر پیکار ہو جائے اور حق کو نافذ کرنے، اور یہ ہندوستان کی سرزمین جہاں شرک ہے،
जहाँ कुफ्र है इसको आप दुश्मनी की नज़र से नहीं मोहब्बत की नज़र से देखिए। कुरान ये कहता है कि अल्लाह एक है और साथ ही ये भी पैगाम है सारे इंसान आदम के बच्चे हैं, रहती दुनिया तक अब इस्लाम का पैगाम पहुँचाना हम सब मुसलमानों की जिम्मेदारी है। लेकिन अफसोस के मसीहा बीमार है, बीमारों का इलाज क्या करेगा? अल्लाह तबारक तआला हमें सही मसीहाई की तौफीक अता फरमाए। फिर आखिर में एक बार मैं इनके आगनाजर साहब को और इसके तमाम तर शुरका बच्चे को, चूँकि कुरान को बेहतर में पढ़ना ये हमारे लिए अफजल अमल है, अल्लाह इसकी मज़ीद तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुस्ताखी माफ़, सलाम सलाम, गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा भाई। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जनाब अख्तर ईमान साहब हूँ कि जनाब हज़रत मौलाना शाहिद नासरी अल हनफी दामत बरकातुहुल आलिया के हाथों, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के हाथों ये अवार्ड पेश किया जा रहा है। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब शाहीन एकेडमी बीदर के चेयरमैन, उनके हाथों, और जनाब हज़रत मौलाना शाहिद 5 मिनट आप भी गुनगुनाइए ना। हाँ गुनगुना रहे हैं ये इधर तब मैं लगाएंगे। जी मीडिया वालों को गुजारिश है जल्दी तस्वीर ले लें। जी 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 जो है मैं चाहता हूँ कि इनके ऐलान इंशाअल्लाह जनाब हज़रत मौलाना शाहिद नासरी अल हनफी दामत बरकातुहुल आलिया की ज़बान से करेंगे। जी चलिए ठीक। और माशाल्लाह एक हमारे क्या कहते हैं कि बहुत कद्दावर माशाल्लाह अच्छी आवाज़ सियासत की आदिल हसन साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, एडवोकेट, उन्होंने भी अपना कीमती वक्त दिया, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम लोगों से भाई ऑपरेटर साहब, हाँ ये भाई माशाल्लाह आप देखते रहते हैं टीवियों पे, चैनलों पे माशाल्लाह मुखालिफ को किस अंदाज में माशाल्लाह ताबड़तोड़ जवाब देते हैं। ईंटे का जवाब पत्थर से देने का हुनर इन्हें मालूम है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे इस आवाज़ को। आइए मेरे दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ अभी मैं एक बात बता दूं, हम सबके मुशफिक आले जनाब हज़रत मौलाना शाहिद नासरी अल हनफी, इनका प्रोग्राम कहीं था और वो फिक्स था, वहाँ हमें जाना था, लेकिन यकीन जानिए कि वालिदा की तबीयत ज़्यादा नासाज होने की वजह से उन्होंने इरादे को मुलतवी कर दिया, प्रोग्राम कैंसिल किया और आज वो रुक गए। और हम जैसे लोगों की हौसला अफजाई के लिए माशाल्लाह उन्होंने बड़े होने का सबूत पेश किया कि बड़ों का दिल कितना बड़ा होता है, ये देखना हो तो हजरत ने ये पेशकश की। डॉक्टर इसहाक साहब जो माशाल्लाह दावत नेता हैं, आपके इलाके के हैं, माशाल्लाह वो भी तशरीफ रखते हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी समातें थक गई है, तो चाहता हूँ कि जनाब अशफाक बहराइची को आपके हवाले करूँगा, उनके बाद तो क़ारी कुरान को एक साथ कर ले लूँगा। आप अगर तैयार हैं तो बताएं। मेरे दोस्तों, जैसा कि बताया हमारे नेता ने भी और कई लोगों ने, आपने भी देखा कि यकीन जानिए कि आलिमों को, हाफिजों को अगर किसी ने सुनहरा मौका दिया है तो मेरे दोस्तों उस शख्सियत का नाम डॉक्टर अब्दुल कदीर है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस शजर को सलामत रखे और ये दरख्त इतना तनावत दरख्त बन चुका है मेरे दोस्तों कि इनके सारे तले न जाने कितने इदारे अभी बन रहे हैं और चल रहे हैं। अल्लाह ये सलामत रखे। इनका एक मिशन है कि तरक्की चाहते हो तो पढ़ाओ अपने बच्चों को, पढ़ा लिखा गरीब अच्छा है, दौलत मत जाहिल से। अगर आपको दुनिया की निगाहों में निगाहें डाल के गुफ्तगू करनी है, बातें करनी है, तो ये मेरे दोस्तों एजुकेशन को अपनाना होगा, तालीम को। आपको अपने तालीम के लाइन में आपके बच्चों को मेरे दोस्तों आगे बढ़ना होगा, तभी जाके आप दुनिया की निगाहों में निगाहें डाल के आप बात कर सकते हैं। आइए हमने बारी ताला की चंद शेर पढ़ना चाहता हूँ और सीधे सीधे अशफाक बहराइची साहब को आपके हवाले करना चाहता हूँ। भाई भाई तुम्हारी आवाज़ वो नहीं है जो होनी चाहिए, थोड़ा स्टेज पे दे दो ताकि शायरों को, कारियों को कहने का मौका न मिले। आइए मेरे दोस्तों चंद शेर खैर बरकत के लिए कि मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़
मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। थोड़ा मतना बोले, दोनों हाथों को उठाकर लहक कर बोले सुभान अल्लाह। हाँ, मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। हरे वही महफूज रखता है नबी को खाक के अंदर, वही तो मकड़ियां जाने कबूतर भेज देता है। वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वही महफूज रखता है नबी को खाक के अंदर, वही तो मकड़ियां जाने कबूतर भेज देता है। दो डॉक्टर एक साथ बैठे हुए हैं और कई डॉक्टर मौजूद होंगे, उनकी तवज्जो चाहता हूँ। इंशाअल्लाह आज ये महफिल रसूल है और मुसाफिर कुरान करीम है और मज़ाहिर तिलक है। मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह इन लोगों की तवज्जो चाहते हुए एक शेर कि मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। वही महफूज रखता है नबी को खान के अंदर, वही तो मकड़ियां जाने कबूतर भेज देता है। वो इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को। हाय हाय वाह वाह, वो इबरतनाक कर देता है अरे जालिम की कहानी को। वही फिरऔन के घर में पैगंबर भेज देता है। वही फिरऔन के घर में पैगंबर भेज देता है। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। माइक पर जनाब अशफाक